جاء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر محتعين إلى الطاع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا ثرثرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعوه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واستبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاتى فأقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كحشم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي ما شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فتمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد سبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناه أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر
يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. چلے ماشاءاللہ، اللہ برکت دے. بہت شکریہ. آج سورہ قمر تک پڑھا گیا ہے. واپس آئیں، جس میں سے چیدہ آیات جو پڑھی گئیں. الحمدللہ. ستائیسواں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس پہ ذرا دھیان دیجیے. اس میں سورہ زاریات میں بڑی مشہور و معروف آیت جو قابل غور ہے، جس کے اوپر ہم نے دھیان دینا ہے، وہ ہے آیت نمبر 56، صفحہ نمبر 627 پہ ہے. دیکھیے ذرا آیت نمبر 56، جس میں اللہ فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہ بڑی مشہور آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور آدمیوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میری عبادت کرے. تو یہ آیت ایک بہت بڑا راز لیے ہوئے ہے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی انسان جو اللہ کا پیدا کردہ ہے، وہ اگر اس مقصد کو پورا نہیں کر رہا جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے، تو ہماری نظر میں پھر وہ ایک فضول، ایک ایکسٹرا چیز ہے. جو چیز اپنا مقصد پورا نہ کرے، اسے پھر ہم دنیا میں بھی اس کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، مثلا یہ پنکھا ہے، یہ لائٹ ہے، یہ مائک ہے، ہماری جیب میں لگا ہوا پین ہے، ہاتھ پہ پہنی ہوئی گھڑی ہے، ان سب چیزوں کا کوئی مقصد ہے؟ بولو، ہے نا؟ پنکھے کا مقصد ہے ہوا دے، مائک کا مقصد ہے آواز دے، گھڑی کا مقصد ہے ٹائم دکھائے، لائٹ کا مقصد ہے روشنی پیدا کرے. تو ان کے مقاصد ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی مقصد چھوڑ دے گا تو ہم اسے استعمال نہیں کریں گے، ہم اسے پھینک دیں گے، ہم اسے کسی روڑی کے اوپر پھینک دیں گے، کسی ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے، کسی کباڑ خانے میں وہاں اسے پھینک دیں گے، کیونکہ وہ پنکھا خراب ہو گیا، وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ گھڑی جو ہے وہ کام نہیں دے رہی، تو اس کو آپ کسی جگہ رکھ دیں گے کہ چھوڑو، دفع کرو، یا نئی گھڑی لے لو. تو جو چیز مقصد پورا نہ کرے اس کو آپ کسی صورت ویلیو نہیں دیتے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارا مقصد عبادت ہے. اگر تم نے یہ مقصد پورا نہ کیا تو پھر تمہارے لیے بھی ہمارے پاس ایک بہت بڑی ردی کی ٹوکری ہے، جسے جہنم کہتے ہیں. ہم اسے جہنم میں پھینک دیں گے، کیونکہ تمہارا کوئی مقصد نہیں تھا. تم پھر فارغ ہو ہماری نظر میں. بھائی جس مقصد کے لیے تم مطلب روٹی پانی کے لیے تمہیں بنایا، وہ ہم نے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے. کیا بچے پیدا کرنے کے لیے بنائے؟ وہ تو کھوتے اور جانور کے بھی بچے پیدا ہو جاتے ہیں. کیا کوٹھیاں بنگلے بنانے کے لیے؟ وہ تو کافر اور ہندو بھی کر رہے ہیں. تو اے مسلمان، تیرا کیا کام ہے؟ یہ سب کچھ ہم تجھے ویسے ہی دے دیتے، تو ہمارا مقصد تو پورا کر. اور مقصد کیا ہے بولو سارے؟ عبادت. تو جو عبادت نہیں کرے گا اس کے لیے باقی ساری چیزیں فضول ہوں گی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے اشارہ دے دیا ہے. باقی اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے، وہ آپ جب چاہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آئیے بڑی خوبصورت آیت سورہ نجم کے اندر، سورہ طور کے اندر. سورہ طور میں آخری آیت ہے. آخری آیت سے پہلے ایک آیت جو آ رہی ہے اس کو ذرا دھیان کی دیجیے. اسے بہت ہی خوبصورت آیت ہے. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. مل کے کہو سبحان اللہ. بڑے دھیان سے سنیے گا. اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ذرا صبر کرو، ذرا ٹھہرے رہو. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ،
اپنے رب کے حکم پہ ذرا رکو، ٹھہرے رہو. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم ہماری آنکھوں میں بسے ہوئے ہو، تم ہماری آنکھوں میں رہتے ہو، اور ہم تمہیں کسی صورت بھی ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے دور نہیں ہونے دیتے. تو یہ اتنا اس لفظ میں رس ہے نا محبت کا، اس میں نچڑتا ہوا جو حضور کا پیار ہے نا، وہ سننے والا ہی سن سکتا ہے جس کو اللہ نے عشق رسول دیا ہو. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں. اور حضور کو یہ تسلی دی گئی کہ آپ کسی بھی حالت میں ہم سے جدا نہیں ہیں، اور اگر یہ کافر آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آج پریشانی کے دن ہے، اگر آج آپ کو ٹینشن ہے، پریشانی ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ تسلی رکھیں، ہم آپ پہ پوری نگاہ رکھے ہوئے ہیں. جیسے آپ پنجابی میں بھی کسی کو کہہ دیتے ہو تو ساڑی نظراں چ، بولیے اسی تیرے نال تو ساڑی نظراں چ پتر. تو بتاؤ کتنی آپ اس ایک خلا شیری دیتے ہیں، تسلی دے دیتے ہیں. تو ایسے اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ تم ہماری نظروں میں رہتے ہو، ہماری ہر وقت جو ہے وہ عشق اور محبت کا جو انداز یہ ہے نا، یہ آپ نہیں دے سکتے کسی کو. لہٰذا یہ جو دنیاوی محبوب کیا محبت کریں گے، اللہ کا پیار اپنے نبی سے اس سے بھی کہیں بڑھ کے آگے جاتا ہے کہ آپ ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں. تو یہ بڑا پیارا جملہ ہے، اس کا اور بڑی تفصیل ہے، وہ آپ جب چاہیں پڑھیے گا. اس کے بعد سورہ نجم میں آئیے. سورہ نجم یہ معراج شریف کے قصے کے لیے اللہ نے اتاری تھی، اور یہ اصل میں حضور اسلام کے معراج کا ذکر اس کے اندر بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے. اس کی جو پہلی آیات ہیں جو جاتی ہیں آیت نمبر 18 تک، ایک سے لے کر بولو ساری بولو، ایک سے لے کر 18، یہ صرف واقعہ معراج ہے. 1 سے 18 تک پورا واقعہ معراج، اور وہ جو اندر باتیں ہوئی تھیں، وہ جو آپ کا علیحدہ اللہ سے ملاقات کا انداز تھا، جو ملاقات آپ کی ہوئی تھی، اس کا ذکر خیر یہاں کیا گیا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیات میں صرف سفر کا ذکر ہے، صرف سفر ہے وہ. اور سورہ بنی اسرائیل میں جو فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو وہ حضور کے سفر کی باتیں ہیں کہ آپ پہنچے کیسے تھے، اور جب پہنچ گئے تھے اللہ سے ملاقات ہوئی تھی، وہ باتیں سورہ نجم کی ان 18 آیتوں کے اندر. تو بڑی تفصیل ہے اس کی، لیکن میں 1-2 آیات اس پہ سامنے رکھوں گا. اور اس میں اللہ نے جو گفتگو فرمائی ہے بڑی اعلیٰ ہے. ایک تو یہ فرمایا کہ اس کا جلوہ اور اس محبوب کا جو معاملہ تھا وہ اتنا قریب ہوا کہ جیسے 2 کمانیں قریب ہو جاتی ہیں، اتنی قربت والے انداز بیان کیے گئے کہ یہ نہ سوچے کوئی کہ حضور وہ کھڑے تھے، خدا یہ کھڑا تھا، درمیان میں بہت فاصلہ تھا. کہا نہیں، جب ملاقات ہوتی ہے تو پھر محبوب جیسے ملتے ہیں ہم بھی ویسے ہی ملے تھے. 2 کمانوں جتنا فاصلہ رہ گیا، 2 کمانیں. یہ عربوں کا ایک انداز تھا، عرب جب 2 ملا کرتے تھے سردار تو وہ آپس میں کمانیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے تھے، اور یہ ایک محبت کا ایک صلح کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ 2 سردار جب ملتے تو کمانیں یوں آپس میں جوڑتے تھے. تو اللہ فرما رہا ہے جس طرح تم کمانیں جوڑتے ہو ایسے ہی سمجھ لو میں بھی اپنے نبی سے جڑ گیا تھا. مل کے کہو نا سبحان اللہ. تمہاری ہی زبان میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں، آگے کیا تم سے بات کرو، تم بھی کمانیں جوڑتے ہو نا. تو ہم نے بھی اس کمانوں کی طرح ہم دونوں قریب ہو گئے ایک دوسرے کے. اور آگے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تیرے رب نے اپنے بندے سے پھر باتیں کی جو چاہے باتیں کی. اس کو نہ ایسے نہ بار بار پوچھو، اب بس جو مرضی باتیں کی. ما اوہا، جو مرضی باتیں کی، وہ ہماری مرضی ہے، ہم نے آپس میں کیا گفتگو کی. جو آگے بات کی ہے میں اس پہ توجہ چاہتا ہوں. فرمایا افا تمارونہا علی ما یرا، تو کیا تم ان کے اس دیکھے ہوئے پہ جھگڑتے ہو. یعنی حضور ظاہر ہے آپ نے جب آ کے بتایا کہ میں اللہ کی زیارت کر کے آیا ہوں تو کفار نے طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا. جی اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے، اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے، اللہ کی زیارت کون کر سکتا ہے، خدا کی زیارت تو ممکن ہی نہیں ہے. تو جھگڑنے لگے بولو. تو قرآن انہی پہ بات کر رہا ہے. اور آج بھی لوگ اس مخمسے میں ہیں، آج بھی آپ کو ملیں گے ایسے بے وقوف جوہلا جو یہ باتیں کرتے نظر آئیں گے. دیکھیں جی اللہ کی زیارت تو نہ ہو سکتی، وہ تو جبریل کو مل کے آئے تھے وہاں پہ، وہ تو جبریل کو ملاقات کر کے تو واپس آ گئے. اور جبریل حضور کے دروازے پہ کھڑا رہتا تھا بھائی، وہ تو آ کے وہی لے کے آتا تھا، وہ تو دروازے پہ انتظار کرتا تھا کب رسول آئے اور میں وہی دوں.
تو جبریل سے ملنا تھا ساتوں آسمانوں پہ اوپر جا کے، تیری عقل کا گھاس چرنے چلی گئی ہے کیا؟ تو یہ بات کیسے کرتا ہے کہ جبریل سے ملنے؟ ایسا ظالم آدمی، مطلب یہ چاہتے ہی نہیں کہ حضور کو کوئی درجہ مل جائے بس، یعنی ان کے اندر اتنا بغض ہے حضور کا کہ یہ پسند ہی نہیں کرتے کہ ہمارے نبی کو کوئی عزت مل رہی ہے تو بھائی مل جائے، تیرا باپ ہے نا، باپ ہے، نبی باپ کی طرح ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا نا کہ نبیوں، اور قرآن نے کہا ازواجہم امہاتہم، تمہارے نبی کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ تو اگر نبی کی بیویاں مائیں ہیں تو نبی کیا ہوا؟ سارے بولو۔ تو باپ کو درجے مل رہے ہو تو بیٹے خوش نہیں ہوتے؟ بچے تو خوش ہوتے ہیں، میرا باپ ڈی سی لگ گیا ہے، اے سی لگ گیا ہے، میرے باپ کو اللہ نے جو ہے وہ کوئی بڑا رتبہ مقام، بچے تو خوش ہوتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کیسے بچے ہیں جو حضور کے درجوں پہ پریشان نہیں۔ ہاں نا، ہم نہیں مانتے اللہ کو دیکھ کے آئے، ہم نہیں مانتے اللہ کو دیکھ کے۔ تو اللہ جانتا تھا کہ ایسی باتیں ہوں گی۔ سنیے، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پہ جھگڑتے ہو؟ میرے نبی کو تنگ کرتے ہو اب اور کہتے ہو کہ وہ نہیں دیکھ کے آیا؟ اللہ، اب آگے لفظ ذرا اور ہیں، مجھے اس پہ میں بات لمبی نہیں کر پاؤں گا کیونکہ یہ موقع نہیں ہے، نہ میں ایسا چاہتا ہوں کہ ابھی میں اسے کھول پاؤں، جب کہ بات بہت بڑی ہے وہ، لیکن اشارہ کر رہا ہوں۔ فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، تم کہتے ہو کہ وہ انہوں نے نہیں دیکھا، جھگڑتے ہو آ کے، ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے، لو میری طرف سے سن لو، تو انہوں نے وہ جلوہ 2 بار دیکھا۔ میں بھی کہنا 2 بار ہی دیکھ کے گیا مینوں، مجھے کہو نا سبحان اللہ۔ یہ بھی عربوں کا ایک سٹائل ہے، یہ نہ سمجھے گا کہ حضور نے صرف 2 بار ہی دیکھا ہو، یہ ایک عربوں کا انداز تھا۔ جب وہ کسی چیز کو ایمفیسائز کرتے تھے کسی بات پہ تو وہ کہتے تھے ہم نے 2 دفعہ کر لیا۔ تو اللہ نے کہا جاؤ تمہاری زبان میں بتاتا ہوں، میرے نبی نے مجھے 2 دفعہ دیکھا ہوا، جاؤ۔ تم 1 دفعہ پہ جھگڑتے ہو بولو، اور یہ 2 دفعہ دیکھ کے آ گئے۔ اللہ، تو یہ اس پہ میں واضح کر دوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، اور اس کا ریفرنس دیا جاتا ہے کہ جی حضرت وہ فرماتی ہیں کہ حضور اسلام نے اللہ کی زیارت کا انداز بیان کیا، تو اس کے اوپر بعض بات کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ حضور کی آنکھیں اور ہماری آنکھیں ایک جیسی نہیں ہیں، ہم ان کے جیسے انداز نہیں لا سکتے، اور وہ بشر تو ہیں لیکن بشروں میں سب سے بہترین اعلیٰ بشر ہے۔ لہذا آپ کی اس طاقت کو چیلنج کرنا اور اپنی ہی طاقت کے ساتھ اسے جوڑنا، اس سے بڑی کوئی بے وقوفی نہیں ہوتی۔ آپ تو اپنے مرشد جیسے نہیں ہو سکتے جی، تو نبی کا انداز کیسے لا سکتے ہیں؟ تو نبی وہ بہت بڑے درجے پہ ہے، بہت بڑے مقام پہ ہے۔ تو اللہ نے آپ کو اپنی زیارت سے مشرف فرمایا، اور حضور نے خود فرمایا کہ اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، اور اس کی ٹھنڈک سے میں نے سارے علوم جان لیے۔ اچھا چلیں اب ذرا غور کریں، جب دست قدرت کندھوں کے درمیان آتا ہے تو حالت کیا ہوتی ہے؟ سامنے بندہ لائے نا، تو جب دونوں کندھوں کے درمیان آپ لائیں گے تو یوں لائیں گے نا کہ پیچھوں لانا ہے، پیچھے منہ پرا کر میرے پیچھے لاؤں، یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ آپ جب ملتے ہیں 2 لوگ نیک اچھے لوگ محبت والے تو یہ تو نہیں کرتے منہ پیچھے کر میں تیرے پیچھے ہاتھ لگاؤں، نہیں، پیچھے سے ایسے ہاتھ آتا ہے اور وہ پیچھے لگ جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے جب بھی مارنا۔ تو حضور فرما رہے ہیں اللہ کا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان آ گیا۔ تو درمیان کیسے آیا؟ یہ تو تم سوچو نا کہ کیسے آیا۔ اللہ نے آپ کو بغل کی، جس طرح محبت والے کرتے۔ اب وہ کیا تھا اللہ جانتا ہے، ہم اس پہ نہیں اتنا گفتگو کرتے اس لیے کہ ہماری عقل اس سے قابل نہیں ہے، میں نے اشارہ کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد اگلی آیت جو بڑی خوبصورت آئی ہے، جو آپ اس آیت کو بھی پڑھتے رہتے ہیں، بڑی مشہور آیت ہے، سورہ نجم میں ہی ہے، آیت نمبر 29، آیت نمبر 39، ہاں جی 39 ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے، ہر انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنی وہ کوشش کرے گا۔ یہ بہت بڑی آیت ہے، اور اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ تسلی رکھو، تم اگر کوشش کرو گے تو ہم تمہاری کسی کوشش کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور وہ کوشش کے مطابق تمہیں مل جائے گا۔ اور دنیا میں یہ اصول بنا دیا گیا کہ اللہ نے انسان کے لیے کوشش کو لازم قرار دیا ہے۔ آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ خود ہی دے دے گا، تو اللہ فرما رہا نہیں، ایسے نہیں ہوگا نا، یہ دنیا میں میرا رول ہی نہیں ہے، یہاں تمہیں اٹھ کے کوشش کرنی ہی کرنی ہے۔ اٹھو اور جا کے اپنا رزق ڈھونڈو، اٹھو اور جا کے
ذرا کوشش کرو، جتنی کوشش کرو گے ہم تمہیں اتنا ضرور دیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ اس کے بعد سورہ قمر شروع ہوتی ہے، اور سورہ قمر کی پہلی آیات میں چاند کے ٹوٹنے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ شق قمر کا واقعہ ہے جو حضور اسلام نے مکی دور میں یہ ہوا تھا، اور کافروں نے جب یہ کہا تھا کہ ہم مان جائیں گے، زمین پہ تو آپ کا یہ چل ہی رہا ہے سلسلہ، لیکن آسمانوں پہ تو نہ چلے گا، تو ہم مان جائیں گے اگر آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں۔ تو یہ بہت بڑا آپ کا معجزہ ہے، بولو مل کے کہو نا سبحان اللہ، یہ بہت بڑا معجزہ ہے، یعنی آپ کے معجزوں میں سے ایک بہت معجزہ بڑا، جس کا ذکر قرآن نے بھی کر دیا کہ یہ اتنا بڑا معجزہ، حضور تو حضور کے بے شمار معجزات ہیں اور آپ کی معجزات کی لمبی لسٹ ہے، لیکن قرآن جس کا ذکر کرے اس کا مطلب وہ بڑا ہی خاص معجزہ ہے۔ تو قرآن کہتا ہے قیامت قریب آ گئی اور شق ہو گیا چاند، چاند ٹوٹ گیا، اگر دیکھے کوئی نشانی تو منہ پھیرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو جادو ہے۔ اور ایسا ہی ہوا تھا کہ ظاہر ہے انہوں نے جب دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تو حضور نے اسے جوڑ بھی دیا، تو کہنے لگے اوہو اتنا بڑا جادوگر، زمین پہ بھی جادو چلتا ہے تو اس کا تو آسمانوں پہ بھی چلتا ہے۔ تو اللہ نے وہی لفظ لکھ دیا، اچھا اب بھی یہی کہہ رہے ہو کہ جادو ہے؟ تو اس لیے یہ بات اس لیے رکھی گئی قرآن میں کہ حضور کا یہ معجزہ ہمیشہ تازہ رہے، اور لوگ جب بھی اس کا ذکر پڑھیں تو انہیں یاد آ جائے کہ نبی نے ایسا کیا تھا، اور دونوں ٹکڑے چاند کے توڑ بھی دیے اور پھر جوڑ بھی دیے۔ تو یہ آپ کا کمال ہے جو قرآن نے ذکر کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد بڑا دھیان رکھیے گا، میں ایک بات کرنے لگا ہوں، سورہ قمر کی ایک بڑی پیاری ترتیب ہے جو بڑی دیر پہلے میرے علم میں تھی لیکن آج دوبارہ سے سامنے آئی، تو ذرا دیکھیے گا۔ اس میں اللہ نے سورہ قمر کی آیت نمبر 9 سے ایک مضمون شروع کیا ہے۔ آیت نمبر 9 میں آئے، آیت نمبر 9 میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، بڑے مختصر انداز میں یہ واقعہ چلتا ہے اور آیت نمبر 16 تک مکمل ہو جائے گا۔ 9 سے 16 تک یہ حضرت نوح علیہ السلام کے عذاب کا جو ذکر ہے، جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا تھا اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اللہ ایک بڑی مشہور آیت قرآن کی اتارتا ہے، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ ہے کوئی قرآن سمجھنے والا، قرآن کو پڑھنے والا ہے کوئی؟ جیسے کوئی انسان جنگل میں اکیلا ہو اور کسی کو آواز دے ہے کوئی مجھے بچانے والا، کوئی اکیلا شخص مجھے آ کے ملے تو صحیح، میں جنگل میں اکیلا ہوں۔ تو بالکل وہی انداز، ہم نے قرآن کو بڑا آسان بنایا، ہے کوئی اسے سمجھنے والا؟ اوپر نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، بولیے، اور پھر یہ آیت آئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی آیت، آیت نمبر 18 سے قوم عاد کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ قوم عاد کی گفتگو اللہ فرماتا ہے، اور یہ آیات کی گفتگو ختم ہو جاتی ہے آیت نمبر 21 پہ۔ آیت نمبر 21 پہ قوم عاد کا قصہ ختم کرتا ہے اللہ، پھر وہی آیت اتارتا ہے کوئی قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والا؟ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا، ہے کوئی پڑھنے والا؟ آیت آگے بولو۔ اس کے بعد آیت نمبر، اس آیت سے بالکل آگے قوم سمود کا قصہ اللہ شروع کرتا ہے، اس کے عذاب کی گفتگو کرتا ہے، اور یہ جا کے ختم ہوگی آیت نمبر 31 پہ۔ دیکھیے ذرا، دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ، آیت نمبر 31 پہ جا کے ختم ہوتی ہے، اور آگے پھر وہی آیت ہے، ہم نے قرآن کو آسان بنایا، ہے کوئی اسے پڑھنے والا؟ ہے کوئی اس سے سمجھنے والا؟ ہم نے بڑا آسان۔ یارو تیسری بار آیت دہرا دی گئی، قرآن کی ایک آیت ایک بار اتر آئے نا، وہ قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ تیسری بار سیم مضمون، سیم زیر زبر، سیم آیات، سیم الفاظ کے ساتھ وہی الفاظ دوبارہ دہرائے۔ اچھا، اس کے بعد آگے آئیے، قوم لوط کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ قوم لوط کا ذکر ہے، اور وہ چاروں یہ قوم لوط کی گفتگو ختم کرتا ہے اللہ، اور یہ آیت نمبر 36 تک 38 تک، آیت نمبر 38 پہ ختم ہوتی ہے، اور 39 پہ ختم ہوتی ہے، آیت نمبر 40 پھر وہی آیت آتی ہے۔ دیکھیے ذرا، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن، پھر وہی آیت دوبارہ دہرائی گئی ہے۔ اب قرآن نہ پڑھنے والے ان کا حشر کیا ہوگا قیامت کے دن، ذرا سوچ لو۔ اب
یعنی 4 بار ایک ہی مضمون، ایک ہی زیر زبر کو دوبارہ دہرانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ بھی اللہ جیسا انسان، اللہ جیسی ہستی، اللہ جیسی عظیم ہستی جس کا ایک دفعہ کہنا ہی کافی ہے، 4 آیتیں ایک ہی مضمون کے ساتھ وہ اتارتا ہے اور 4 قوموں کے حالات بیان کرتا ہے اور ان کے عذابوں کا ذکر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، سنو، اللہ فرما رہا ہے یہ عادتیں اگر تمہارے اندر ہوئیں اور ہم نے تمہیں قرآن بھی دیا ہوا ہے، اس کے باوجود تم باز نہ آئے، تو پھر قرآن کو پڑھنا سمجھنا تو دور کی بات ہے، ہم کسی صورت بھی تمہیں عذاب سے نجات نہیں ہونے دیں گے۔ بہت دور چلا گیا مضمون، 4 بار تمہیں بتایا تھا کہ دھیان سے دیکھ لو ہم نے ان قوموں کے ساتھ کیا کام کیا۔ اچھا آگے دیکھیے، ذرا دھیان رکھیے گا۔ اس کے بعد اللہ فرعون کا ذکر چھیڑ دیتا ہے۔ فرعون کی باتیں شروع ہوئی ہیں اور وہ فرعون کی باتیں ختم ہوتی ہیں آیت نمبر 51 پہ۔ وہاں جا کے مضمون تھوڑا سا بدلا ہے، لیکن فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ کے الفاظ پھر وہی ہیں۔ تو ہے کوئی دھیان کرنے والا، ہے کوئی توجہ کرنے والا، ہم نے کیا لکھا ہے کوئی اس کتاب کو کھول کے دیکھ کے پڑھے تو صحیح ہم نے کیا لکھا ہے کوئی دھیان دے اس پہ کہ نیرا سبحان اللہ کہہ کے نکل گیا اور ادھر ادھر پڑھ کے بس یہ ثواب بڑا ہو گیا ہے اور میں نے آیتیں پڑھ لی ہیں بس ٹھیک ہے جی میں نے 2 پارے پڑھے 4 پارے پڑھے۔ او بھائی ہے کوئی دھیان دینے والا؟ یہ کیوں فرعون کی بات کی گئی ہے؟ اس میں یہ 4 قومیں جو ہیں، یہ میں پھر ڈیٹیل میں چلا جاؤں گا، یہ بڑی ترتیب سے ہسٹوریکلی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلی قوم، پھر اس کے بعد دوسری، پھر تیسری، چوتھی اور 5ویں جب آتی ہے تو یہ پورا ایک وہ 1000 سال کا واقعہ اس کے اندر ذکر ہو جاتا ہے۔ جو ان 5 قوموں کے حالات 1000 سال کے اندر پیش آئے اور اللہ ترتیب سے ان کو لکھتا ہے اور ہر ایک کے درمیان ایک آیت ڈالتا ہے کہ ہے کوئی قرآن کو دھیان سے پڑھنے والا۔ خدا کی قسم ہم نے ظلم کیا ہے قرآن کے ساتھ، بہت بڑا ظلم کیا۔ ہم نے قرآن کے ساتھ اتنی زیادتی کر دی ہوئی ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ یہ سارے قرآن کو اسی طرح لیں گے تو میں 4 بار ان کو جھنجھوڑ کے بتاؤں گا کہ قرآن ایسے نہیں پڑھنا، اس کو دھیان دے کے پڑھو، سمجھو۔ تو آگے دیکھیے، یہ تو میں نے اشارہ کر دیا، اب آپ کی مرضی ہے انشاءاللہ، اللہ توفیق دے گا اور اللہ آپ سب کو اس قرآن کے حوالے سے۔ میں ایک اور بات کر دوں کہ قرآن کی عزت و برکت، ظاہر ہے ہمارا اوڑھنا بچھونا ہی قرآن ہے اور ہماری یہ پوری تحریک قرآن کے اوپر بیس کرتی ہے۔ ہم قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، قرآن سکھانے والے لوگ ہیں، اور میں آپ سب سے یہی توقع رکھتا ہوں کہ آپ بھی اس مشن کو آگے لے کے چلیں گے۔ آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے اور قرآن سمجھنے کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ آپ کو اللہ راستے دے گا، اللہ آپ کو لوگ بھی مہیا کر دے گا، اللہ آپ کو مدد بھی دے دے گا، لیکن اپنی نیت قرآن کو سمجھنے کی بنائیے اور اس طرح قرآن کو لے کے چلیے کہ جیسے قرآن کو لینے کا حق ہے، اور اس پہ غور کرنا، کوشش کرنا۔ سینکڑوں اس کے لیے باتیں کی جا سکتی ہیں۔ ایک بات جو مجھے بڑی پسندیدہ ہے، ہمیشہ میں اس کا ذکر کرتا ہوں، کیا کہہ دو جہاں کی حدیث، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے تمہاری قسمتوں کو قرآن سے جوڑ دیا ہے، جیسا تم قرآن سے سلوک کرو گے تمہارے دن اور رات اسی طرح بنیں گے۔ بس اتنا یاد رکھ لو کہ تمہاری زندگی قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تم چاہو یا نہ چاہو تم اس سے جدا نہیں ہو سکتے۔ تم اپنے آپ کو دیکھ لو تم قرآن سے کیا کر رہے ہو۔ اگر تم قرآن کی عزت کر رہے ہو تو اللہ تمہاری بھی عزت بنائے گا۔ اگر قرآن کے ساتھ تم وفا کر رہے ہو تمہیں بھی وفادار لوگ دے گا اللہ۔ اگر تم قرآن کے ساتھ جو ہے وہ آئی چلائی کر رہے ہو اور قرآن کے ساتھ تم نے اٹکل پچو لگایا ہوا ہے اور قرآن کے ساتھ تم نے جو ہے وہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پہ چل رہے ہو، اچھا کل پڑھتا ہوں، اچھا ابھی نہیں ابھی تو ٹائم ہی نہیں، تو تیری زندگی میں تیری حیثیت بھی اٹکل پچو جیسی رہ جائے گی۔ لوگ تیرے ساتھ بھی ڈنگ ٹپاؤ کر رہے ہوں گے، لوگ تیرے ساتھ بھی اسی طرح چل رہے ہوں گے جیسے تو قرآن سے چل رہا ہے۔ یہ بار بار آزما کے تمہیں بتا رہا ہوں۔ آپ اپنا قرآن سے رویہ دیکھیں اور دنیا کا اپنے ساتھ دیکھ لیں، اسی طرح دنیا کا آپ کے ساتھ رویہ ہو جائے گا۔
اگر آپ قرآن سے مخلص ہیں، اللہ کسی بے مخلص کو تیرے قریب ہی نہیں آنے دے گا، تجھے اخلاص والے لوگ دے گا، باقی سارے فارغ ہو جائیں. کیوں؟ تم قرآن سے مخلص ہو، تم قرآن کے ساتھ محنت کر رہے ہو نا، اللہ تیرے قریب محنتی لوگ ہی لائے گا. وہ یہ سگٹیے اور یہ شرابیے پنگیے اور یہ اس طرح کے والے نہیں ہوں گے. کیوں؟ تم قرآن کے ساتھ لگے ہوئے ہو. قرآن تمہیں ایسے لوگوں کے قریب ہونے نہیں دے گا. یہ بہت بڑی قوت ہے، یہ بہت بڑی قوت ہے. آپ اس قوت کو اتنا بڑا سمجھ رہے ہیں جو آپ کی سوچ اور خیال میں آ رہی ہے، یہ اس سے بھی بڑی قوت ہے جتنا آپ سوچ سکتے ہیں. اس کا ایک انداز تو صرف اتنا ہی بیان ہوا نا کہ اگر ہم اسے پہاڑ پہ اتارتے تو بولو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ نہیں کہا دب جاتا، ٹیڑھا ہو جاتا، دائیں بائیں چل پڑتا، یا مطلب ادھر ادھر ہو جاتا، نہیں، اڑ جاتا ریزہ ریزہ. جیسے اس بلڈنگ کے اوپر آپ بم پھینک دیں اور اس بلڈنگ کا ایک ایک پتھر ریزہ ریزہ ریت میں بدل جائے، بتائیے کتنا پاورفل وہ بم ہوگا. تو پہاڑ اتنا نہیں ہوتا، پہاڑ تو کئی میلوں بڑا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن اتنا بڑا ہے کہ اگر یہ کسی پہاڑ پہ اتارا جاتا تو یہ اس کو سرما بنانے پہ قادر ہے. تو تم اس کی پاور کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ کیا چیز ہے؟ تم سمجھ رہے ہو کہ کیا مطلب فلاں دوست ہے وہ بڑا پاورفل ہے، تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے، فلاں بندہ میرا بڑا یار ہے، بڑا پاورفل آدمی ہے، یار میری مدد کرے گا، فلاں جو میرے ساتھ رہتے ہیں ہمارا بڑا جی وہ بڑے ڈی آئی جی صاحب ہیں، یا فلاں جی ہمارے بڑے وہ کمشنر صاحب ہیں، یا ایم این اے ہمارے دوست ہیں، وہ بڑے پاورفل آدمی ہیں. تمہیں پتہ ہے قرآن کتنا پاورفل ہے؟ جو تمہارے ساتھ اگر لگ گیا نا تو وہ تمہیں کہاں تک لے جائے گا. لوگ کل بھی بات کر رہے تھے کہ وہ پوچھ رہے تھے ہمارے ساتھی کہ بتا رہے تھے مجھے کہ وہ ماشاءاللہ اعتکاف کی بہاریں ہیں تو لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں تو کھانا شانا کھا رہے تھے ساتھی، تو کوئی آیا ہوا تھا نماز پڑھنے تو وہ بھی کھانا کھانے بیٹھ گیا. تو ان کا کوئی عزیز تھا تو وہ ان سے پوچھ رہا تھا یار یہ فاروقی صاحب کو انہیں پیسے کتوں آندے نے، اتنا کھانا روزانہ، یہ تو پورا ولیمہ ہے، روزانہ ولیمہ ہوتا ہے، اتنے کھانے کھلا کہاں سے آتے تھے پیسے؟ تو وہ پھر مجھے مسکرا کہنے لگے. میں نے انہیں جواب دیا کہ نہیں، یہ اللہ ہی عطا کرتا ہے، نہ تو کوئی چندے کی اپیل ہے نہ کوئی لکھ کے لایا ہوا ہے. تو میں نے کہا اصل میں آپ صحیح بتا نہیں پائے، آپ نے بتانا تھا یہ سارا کچھ قرآن کرتا ہے، یہ قرآن کر دیتا ہے. اور میں آپ کو مصلی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں یہ قرآن کرتا ہے. آپ اصل میں اس کو نا کتاب سمجھتے ہیں، میں اسے ایک پرسنالٹی سمجھتا ہوں، میں اسے ایک شخصیت سمجھتا ہوں. اور یہ ایسا ہی ہے جیسے میری نظر میں، میرے ایک خیال میں ایک شخص ہے قرآن. آپ اسے کتاب جب تک سمجھیں گے آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. یہ کتاب نہیں ہے، یہ ایک شخص ہے، لیکن اس کی شکل اللہ نے کتاب جیسی رکھی ہوئی ہے. یہ اس کی مرضی ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھ نہیں پائیں گے، وہ نور بہت بڑا ہے اس کا. حشر کے دن دیکھو گے انشاءاللہ، کہو نا. اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن سے ملاقات ہوگی تمہاری، تم قرآن کو دیکھو گے، قرآن تم سے بات کرے گا، قرآن تم سے گفتگو کرے گا. کہاں کرے گا بولو؟ یاد ہے؟ جنت کے راستے پر. اس سے پہلے قرآن نہیں ملے گا تمہیں. یہ نہ سمجھنا کسی جگہ بیٹھا مل جائے گا کسی کونے پہ، یہ ایسا کلام نہیں ہے. یہ اللہ کا عزیز ترین کلام. اللہ سے جنت کے راستے پہ کھڑا کرے گا، جنتیوں سے جاتے ہوئے ملاقات ہوگی. تو یہ ایک شخصیت ہے، آپ نے اسے شخصیت سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ قرآن ہے. اور پھر وہ شخصیت جب آپ کی نظر میں کھیولا بن جاتا ہے نا اس کا، تو پھر اس کی پاور اور اس کی جو خوبیاں ہیں، خصوصیات ہیں، وہ ایسے ہی ہیں جیسے کسی انسان کے اندر قوت ہوتی ہے. آپ ایسے سمجھ لیں، لیکن وہ بہت اس سے آگے ہے، لہٰذا وہ خود ہی سارا کچھ کرتا ہے. میں نے کہا آپ صحیح بتاتے نا کہ یہ قرآن سب کچھ کر رہا ہے، کیونکہ ہم قرآن سے اللہ کا خیر کرے مخلص ہیں. قرآن ہمارے ساتھ مخلص ہے اور قرآن کو جانتا ہے، قرآن کو پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو وہ کسی صورت بھی انشاءاللہ کبھی بھی اس سسٹم کو ڈاؤن نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ قرآن سے جڑا ہوا ہے نا. اور دنیا میں سنو، کوئی بھی تحریک جو قرآن سے جڑی ہوگی وہ کبھی بھی ڈاؤن فال پہ نہیں جائے گی. اور حضور نے اپنی ساری بنیاد قرآن کے اوپر رکھی ہوئی ہے، لہذا دین اسلام کبھی ڈاؤن نہیں جائے گا، کیونکہ اس کا تعلق قرآن کے ساتھ. اصل میں یہ قرآن ہے جو بلند ہو رہا ہے، دین تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے. بولیے
دین تو اس کے اندر. ایک آخری بات کر کے میں پھر اسد صاحب کو مائک دیتا ہوں. آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں بڑے عظیم ثنا خان ہیں. آخری بات کرتا ہوں. حج کے موقع پہ مجھے قرآن کا ایک نیا انداز سکھایا گیا اور میں نے حرم میں فجر کی نماز پڑھتے ہوئے یہ چیز وہاں مجھے عطا ہوئی. فجر کی نماز ہو رہی تھی, کعبہ شریف سامنے تھا. میرا حال میں 7ویں 8ویں صف پہ ہوں گا, قریب تھا بالکل کعبہ. تو اب اس عالم میں فجر کی نماز ہو رہی ہو اور سارے حاجی ہوں, بولو عمرہ تو ہے ہی نہیں تھا, سارے حاجی تھے نا, تو حاجی کھڑے ہوں اور مطلب وہ ماحول اور پھر فجر اور پھر قاری صاحب کی تلاوت, امام صاحب کی پڑھنے کی انداز ہو. جب وہ پڑھ رہے تھے نا قرآن تو وہ گونج رہا تھا حرم کی فضاؤں میں. جب تو مجھے یوں بتایا گیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ قرآن گونج رہا ہے یہاں, اور اس کی دیکھیے کتنی خوبصورتی ہے. اور واقعی وہ منظر انسان نہیں بھول سکتا. جب آپ فجر انشاءاللہ کہیں ذرا, اللہ آپ کو وہاں پڑھنے کی توفیق دے حرم میں کعبہ کے سامنے, تو وہ منظر بے مثال ہے. یعنی وہ ایسا نور ہے جب آپ سن رہے ہوتے ہیں. تو یہ بتایا گیا کہ یہ دیکھیے کتنا یہ حسین منظر ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو آپ اس وقت سجاوٹ دیکھ رہے ہیں, اس کی خوبصورتی دیکھ رہے ہیں, وہ کیا کعبے کی وجہ سے ہے یا وہ یہ حرم کا جو ایریا ہے اس کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ قرآن سے سجتا ہے, یہ قرآن نے یہ سجا دیا سب. اگر یہ یہاں نہ پڑھا جائے تو یہاں کوئی شے نہ سجے. اللہ کا گھر بھی قرآن سے سجتا ہے. یہ ایسا کلام ہے, جہاں پڑھا جائے گا سجاوٹ آ جائے گی, جہاں پڑھا جائے گا وہ چیز بڑی ہو جائے گی, جہاں پڑھا جائے گا اس چیز کے اندر ایسا نور پیدا ہوگا جو اس سے پہلے کسی صورت نہیں ہو سکتا. پھر ایک اور بات بتائی گئی کہ آپ اپنے پورے دین کو اٹھائیں. آپ حج کرنے آئے ہوئے ہیں نا؟ میں نے کہا جی آئے ہوئے ہیں. میں نے کہا تو حج کہاں سے فرض ہوا ہے؟ یہ قرآن کی ایک آیت سے فرض ہوا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, تم میں سے ہر شخص پہ فرض ہے حج, من استطاع الیہ سبیلا, جو راستے کی طاقت رکھتا ہے. اس ایک آیت نے حج فرض کر دیا. اس ایک آیت سے نماز فرض ہوئی ہے, اقیم الصلاۃ, نماز فرض ہو گئی. اس ایک آیت سے آتا والزکاۃ, زکوٰۃ فرض ہو گئی. اس ایک آیت سے روزہ فرض ہو گیا. یہ سارے کا سارا قرآن کی آیتوں سے فرض ہو رہا ہے جو قرآن کے اندر ہیں. تو خود قرآن کیا ہوگا؟ نماز بڑا سمجھ رہے ہو, حج بڑا سب کو, تو اندر ہے بھائی قرآن کے. جو چیز اندر ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے, جس کے اندر ہوتی ہے وہ بڑی چیز ہوتی ہے. ایسے ہی بولو نا بھائی. آپ الماری کے اندر کوئی چیز رکھے, کروڑ روپیہ رکھ دیں, الماری کی ویلیو زیادہ یا کروڑ کی؟ الماری کی. بھائی اس کے اندر رکھو گے تو بچے گا نا. تو فرمایا یہ جو آپ قرآن کے اندر دیکھ رہے ہیں چیزیں اتنی بڑی ہیں, تو خود قرآن کیا ہوگا. کہ آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے, آپ حج نہیں چھوڑ سکتے, آپ زکوٰۃ نہیں چھوڑ سکتے, تو قرآن کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ قرآن کو آپ نے نہیں پڑھا ہوا اور آپ نماز روزہ کرتے جا رہے ہیں. نماز بھائی جس کی وجہ سے وہ فرض ہوئی ہیں, اس لیے قرآن کو پڑھنا بھی فرض ہے جس طرح نماز پڑھنی فرض ہے. ہاں اس کو اللہ نے ایسے نہیں کیا, اس کا کوئی اذان نہیں اس کی ہوتی, یہ آپ نے خود پڑھنا ہوتا ہے. تو اللہ مجھے آپ کو توفیق دے دے. یہ آج پڑھی گئی آیات اللہ سعادت دے, اور یہ سورہ رحمان تک پڑھا گیا. انشاءاللہ اسی سے ہم آگے دیکھیں گے. آئیے اسد صاحب تشریف لاتے ہیں, ادھر سب میرے قریب آ جائیں, پھر ہم دعا کرتے ہیں, بڑی اعلیٰ ثنا خوانی کرتے ہیں. آمد سے قبل نعرہ بلند کیجئے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جناب محمد اسد صاحب دروشی پڑھیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دل تپیدہ ملے, دل تپیدہ ملے, چشم اشک بار ملے, دل تپیدہ ملے,
چشم اشک بار ملے حضور کوئی محبت کی یادگار ملے حضور کوئی محبت کی یادگار ملے دل تپیدہ اور جنوں نصیب ہو دامان تار تار ملے جنوں نصیب ہو دامان تار تار ملے فسردہ دل ہو مجھے لذت بہار ملے فسردہ دل ہو مجھے لذت بہار ملے دل تپیدہ اور سفر میں ساتھ ہو کوئی آشنا تو کیا کہنا سفر میں ساتھ ہو کوئی آشنا تو کیا کہنا ہوں بے قرار مجھے کوئی بے قرار ملے ہوں بے قرار مجھے کوئی بے قرار ملے دل تپیدہ اور تیرے جمال کے شیدائی کو بکو دیکھے تیرے جمال کے شیدائی کو بکو دیکھے تیری نگاہ کے زخمی کئی ہزار ملے تیری نگاہ کے زخمی کئی ہزار ملے دل تپیدہ ملے اور ازل کے بچھڑے مدینے میں آ کے ملتے ہیں ازل کے بچھڑے مدینے میں
آ کے ملتے ہیں، دعا ہے مجھ سے مدینے کا شہر یار ملے، دعا ہے مجھ سے مدینے کا شہر یار ملے، دلے تپیدہ اور سلام پڑھتے فقیروں کو ہم نے دیکھا ہے، سلام پڑھتے فقیروں کو ہم نے دیکھا ہے، اور درود پڑھتے سلاطین روزگار ملے، درود پڑھتے سلاطین روزگار ملے، اور مکتا ہے کہ بغیر فاتحہ گزرے نہ زائران حرم، بغیر فاتحہ گزرے نہ زائران حرم، حرم کی راہ میں مظہر کا گر مزار ملے، حرم کی راہ میں مظہر کا گر مزار ملے، حضور کوئی محبت کی یادگار ملے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھیے، تھوڑا پانی ڈال دیں۔ رسول اللہ خدا ہی جانے کس انداز کس ادا سے ملے، خدا ہی جانے کس انداز کس ادا سے ملے، حضور عالم بالا میں جب خدا سے ملے، حضور عالم
بالا میں جب خدا سے ملے خدا ہی جانے. اور کبھی جو حضرت جبریل مصطفیٰ سے ملے کبھی جو حضرت جبریل مصطفیٰ سے ملے بڑے لحاظ و ادب سے بڑی حیا سے ملے بڑے لحاظ و ادب سے بڑی حیا سے ملے. اور صبا جو لائی مدینے سے ان کی بوئے بدن صبا جو لائی مدینے سے ان کی بوئے بدن تو ہم لپٹ کے بہت دامنے صبا سے ملے تو ہم لپٹ کے بہت دامنے صبا سے ملے. اور مجھے تو ان کے مقدر پہ رشک آتا ہے وہ لوگ جا کے جو محبوب کبریا سے ملے وہ لوگ جا کے جو محبوب کبریا سے ملے. اور کرم تو وہ ہے جو ان کے کرم کا مظہر ہو کرم تو وہ ہے جو ان کے کرم کا مظہر ہو اور عطا وہی ہے جو اس قاسم عطا سے ملے اور عطا وہی ہے جو اس قاسم عطا سے ملے. حضور عالم بالا میں جب خدا سے ملے. پانی پی لیں گے، پانی پی لیں گے، پھر نہ جائیں.
ذکر کی طرف توجہ کیجیے تھوڑی دیر دل کی دھڑکن سے سنیے کہ آپ کا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور مسلسل آپ کے دل سے اللہ اللہ کی صدا اٹھتی ہے اور آپ اسے سن رہے ہیں. آنکھیں بند رکھیے, دھیان دل کی طرف. فیض, برکت, نور روشنی بن کے آپ کے بالکل ساتھ ہے, قریب ہے. ذکر کیجیے. دل کی دھڑکن سے کیجیے. سانس کو معمول کے مطابق رکھیے اور صرف دل سے سنیے کہ آپ کے اندر سے اللہ اللہ کی آواز اٹھ رہی ہے. اپنے شیخ سے قلبی رابطہ کرتے ہوئے ان کی روحانیت سے مدد لیں اور ان کے لطائف کے نیچے اپنے لطائف رکھیں اور وہاں سے فیض لیتے جائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. الہی آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ تلاوت کلام پاک قرآن پاک کی چند آیات کو پڑھنا اور سمجھنا نصیب ہوا. اللہ ہمارا یہ عمل قبول و منظور فرما. اس کے صدقے سے مولا ہماری سوچ کو, ہمارے فہم کو بڑھا دے, ہماری سوچ اور فہم کو اور عزت اور برکت دے دے. اللہ ہماری سوچوں کے اندر قرآن ڈال دے. اللہ قرآن سے سچی محبت عطا ہو جائے. قرآن کے ساتھ ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ جڑ جائے. مولا یہ سارے اعتکاف والے یہاں سے قرآن کی برکت لے کے جائیں, قرآن کی سوچ لے کے جائیں, قرآن کا نور لے کے جائیں. اعتکاف والے قرآن کا یہاں سے پیغام لے کے جائیں. اور مولا جب یہ یہاں سے گھروں میں جائیں تو ان کے ساتھ ساتھ قرآن کی یہ سوچ چلے کہ قرآن سمجھ کے پڑھنا ہے. مولا قبول فرما لے. اللہ یہ پڑھیں گے تو عمل کریں گے نا, یہ سمجھیں گے تو جانیں گے نا. اللہ قبول فرما, اللہ قبول فرما. مولا جتنے تشریف لائے ہیں سب سلامت باکرامت رہیں. مولا ہمارے مہمان تشریف لائے سلامت رہیں, اور مولا اپنے رحمت سے سب کی جھولیاں گوہر مراد سے پر فرما. یہ اعتکاف کی راتیں ہیں, تو ہر اعتکاف والے پہ بڑا کرم اتارتا ہے. اعتکاف والوں کو تو اپنا مہمان بناتا ہے. تیرے مہمان تجھ سے کچھ مانگ رہے ہیں, اللہ تو مہمانوں کو ویسے اتنی عزت دیتا ہے تو ان کے مانگنے پہ انہیں کیوں نہیں دے گا. اللہ عطا فرما. اللہ مہمانوں کو عطا کر. تیرے مہمان تجھ سے کچھ مانگ رہے ہیں, وہ اللہ عطا کر دے. اللہ اپنی رحمت ہمارے شامل حال فرما. یہ جتنی کوشش ہو رہی ہے, محنت ہو رہی ہے, اللہ اس کوشش کو قبول کر لے. اور ان کی زندگیاں تیرے مولا دین پہ, تیرے قرآن کے اوپر مولا آ جائیں, اور ان کی زندگیوں کو قرآن کے ساتھ ہر وقت برکت ملتی رہے. اللہ سب کو یہی سوچ و فکر دے کہ کسی طرح ہم نے اللہ کا یہ قرآن پڑھنا ہے, سمجھنا ہے. اللہ یہ سوچ عطا فرما دے. اللہ یہ کرم ہم پہ کر دے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا. بلا تاخیر تمام کو اجازت ہے, اور میں منتظمین سے گزارش کروں گا اعتکاف